بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل عظمت وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں پہ خیر کریں۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گفتگو کے 3 دروازے کیسے ہیں۔ آپ یہ تحریر جب سنیں گے تو پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا سکون آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا اور بڑی معلومات ہوگی اس کے اندر کہ گفتگو کیسے کرنی چاہیے ہمیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خاموش رہتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور جو زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رومی نے گفتگو کے 3 دروازے بتائے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ کا کلام جب تک ان 3 دروازوں سے گزر نہ جائے، آپ اس وقت تک اپنا منہ نہ کھولیں۔ آپ اپنی گفتگو کو سب سے پہلے سچ کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ بولنے لگے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ اس کے بعد اپنے کلام کو اہمیت کے دروازے سے گزاریں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ جو کہنے جا رہے ہیں کیا وہ ضروری ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ اس کے بعد اپنے کلام کو مہربانی کے دروازے سے گزاریں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کے الفاظ نرم اور لہجہ مہربان ہے؟ اگر لفظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں، خواہ آپ کے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو، اور آپ کا کلام خواہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے سنا کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو کلام ہے وہ کتنا سچ ہے، یعنی جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ بات ہماری کتنی سچ ہے، اور اس کے بعد اس کی اہمیت کتنی ہے، اور اس کے بعد اس کی ضرورت کتنی ہے۔ تو ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ساری چیزوں کو دیکھ کر جب بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری بات کی اہمیت بھی ہوگی، اور ہماری بات کا اثر بھی ہوگا، اور ہماری بات اگلے لوگوں کے اوپر اثر بھی کرے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہماری بات کا فائدہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جب ہم بات کریں سچ کی بات کریں، اور ہماری بات کی اہمیت بھی ہو، اور ہماری بات کی ضرورت بھی ہو، اور ہماری بات اگلے بندے کو جو سنے اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھلائی، ہماری آخرت میں بھی بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔